ناول یارم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید. اس کی یہ 30ویں اور آخری ایپیسوڈ ہے. A Tale of آلیان in امرہا. Join us to celebrate its end. لیڈی مہر نے ان کی شادی کے لیے کتاب نما کارڈ پر یہ لکھوایا ہے: شٹل کاک میں اب ان دونوں کی شادی کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں. شٹل کاک کے قریب ہی ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر ان دونوں کے لیے خرید لیا گیا ہے کہ وہ دونوں اپنی ذمہ دارانہ زندگی کا آغاز اپنے بل بوتے پر کریں. ڈینس مستقبل میں ماما مہر کے پاس آ کر رہنا چاہتا ہے. لیڈی مہر ویڈنگ پلانرز کے ساتھ کافی مصروف رہتی ہیں. ان کے لاڈلے بیٹے کی شادی ہے. ان کا دل چاہتا ہے سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لیں، ورنہ سارے برطانیہ کو ضروری سڑکوں پر نکال لائیں کہ میرا بیٹا بگھی میں اپنی دلہن کو بٹھائے گزرے گا. تم سب نے ہاتھ ہلانے ہیں، ان پر پھول برسانے ہیں، اور ان کے بس میں ہو تو وہ براہ راست ان کی شادیوں کی نشریات چلوا دیں کہ ساری دنیا بیٹھ کر دونوں کی شادی دیکھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ شاہی خاندان ہی ایسی شادیاں کرتا پھرے. فارغ وقت میں ویرا بھی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرتی رہتی ہے. این نے اپنے ماما پاپا سے جاپان سے اینتانو ایرونی لکھا سترنگی پارچہ منگوا لیا ہے، اور این ان سے جاپانی رسم کے مطابق شادی کے دن گھر واپسی پر شیشے کی سلیں بھی توڑوانی چاہتی ہے. پراگ کے ان کے کچھ دوست ان کی شادی کے دن ایک پودا لگانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سرسبز و شاداب رہے. ان کے کچھ دوست ان کے آگے رنگوں سے بھرے تھال رکھنا چاہتے ہیں جن میں ہاتھ ڈبو کر وہ کینوس پر سپت کرتے جائیں گے اور اس کینوس کو اپنے گھر میں نمایاں جگہ لگا دیں گے. اور بھی بہت سے دوست اپنے اپنے دیس کی دل پسند رسمیں کرنے والے ہیں. یوں ان کی شادی یونیورسل ہونے والی ہے. اور پھر یہی سب دوست سرد راتوں میں آتش داں کے پاس بیٹھ کر اپنے پوتے پوتیوں کو ان کی کہانی کچھ یوں شروع کر کے سنانے والے ہیں: ایک لڑکی ہے امرہا اور ایک لڑکا ہے آلیان. تو تقریب کا آغاز چینی ساختہ بڑے بڑے ڈرموں کے بجنے سے ہوگا. اسالم ہال میٹس ڈگری کے بعد اپنے اپنے گھروں کو بالکل جانے والے نہیں ہیں. انہیں اور کتنے ہی پروفیسرز، ان گنت یونی فیلوز اور ان دونوں کے کلاس فیلوز کو شادی میں شرکت کرنی ہے، جس کی خبر دا ٹیب مانچسٹر میں مختصراً کہانی کے ساتھ آ چکی ہے. تو ایک اندازے سے سارا مانچسٹر اکٹھا ہونے والا ہی ہے. دیس دیس کے اسٹوڈنٹ الگ سے، دنیا بھر سے لیڈی مہر کے سب بچے شٹل کاک آنے ہی والے ہیں. ویرا، این کے والدین، آریان کے پاپا، دادا، دانیہ وغیرہ سب. شارلٹ کو جارڈن کے ساتھ مل کر آلیان امرہا کی کہانی ایکٹ کر کے پیش کرنی ہے. جارڈن آلیان بنے گا اور شارلٹ امرہا. مورگن نے بس کسی طرح سے ایک گانا تیار کر لیا ہے. سائی روپا کے ساتھ شادی میں شرکت کرے گا اور ایک لمبی تقریر کرے گا. اب وہ بولے گا اور سب سنیں گے. بہت سن لیا سب کو. کارل نے ان گنت بے ضرر اور معمولی سے ویڈنگ پرینک تیار کیے ہیں، جن میں سب سے بے ضرر دلہا دلہن کی بغیر چھت کی کار جسے وہ شہبالہ چلا رہا ہوگا. ان گنت مہمانوں کے ہجوم میں بے قابو ہو جانا ہوگا. مہمان بھاگیں گے، چلائیں گے اور دلہا دلہن کا گلابی رنگ سفید پڑ جائے گا. کیسا مزہ آئے گا! مزید یہ کہ دور لیکن وہیں موجود پھولوں سے سجی جھیل میں کار شڑاپ سے گر جانا ہوگا. یہ مذاق قطعاً نہیں ہے، وہ پورے ہوش و حواس سے سنجیدہ ہے. تو امتحانات کے ختم ہوتے ہی رزلٹ سے پہلے انہوں نے بیچلر پارٹی رکھ لی. پارٹی کی افتتاح کال کے ڈانس سے ہوا. پہلے ہاف یعنی شادی سے پہلے میں وہ بھلا چنگا ڈانس کرتا رہا. دوسرے ہاف میں لولے لنگڑوں کی طرح یعنی شادی کے بعد آلیان کا حال. دوسرا ہاف ایسے کامیاب رہا کہ سب ہنس ہنس کر تھک چکے ہیں، پھر بھی ہنس رہے. شادی کے بعد ساری دنیا تمہارے حال پر ایسے ہی ہنسے گی. وقت ہے سوچ لو. کال نے ہنسنے والوں کی طرف اشارہ کر کے دائیں آنکھ دبا کر کہا. مجھے انتظار رہے گا. آلیان نے بھی آنکھ دبائی. ہال اندھیرے میں ڈوب گیا. صرف فلور پر روشنی رہ گئی جس پر لاتعداد الارم رکھ دیے گئے اور وہ ایک ایک کر کے بجنے لگے. خطرے کی گھنٹیاں. خطرہ خطرہ. ویلکم ویک کا منظر. آسک می کھڑے ہیں. اسٹوڈنٹ ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں. زمین زلزلے کی دھم دھم کرنے لگی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایشین فلیگ کو سنبھالتی لمبے بالوں والی لڑکی چلتی آ رہی ہے اور آسک می بنے آلیان کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. سب اسٹوڈنٹ ان کے گرد دائرے میں سمٹ آئے ہیں. ڈی جے نے دھماکہ کیا اور سب اچھل کر کلا بازیاں لگاتے پھٹ کر گر گئے اور کال فلور پر بیٹھ کر بھاں بھاں کر کے رونے لگا. سمندری لہروں کی آوازیں اور یہ ایک بڑی سونامی کی لہر آئی اور سب اس میں بہہ رہے ہیں. ہائی مانچسٹر گیا.
سب فلور پر تیرتے ڈوبنے کی اداکاری کر رہے ہیں اور ایسی کامیابی سے کر رہے ہیں کہ عالیان ہنس ہنس کر دیوانہ ہو رہا ہے۔ اب امبرل اٹھا اور فلور پر سر کو جھٹکتے بے نیازی سے چلنے لگا اور پیچھے یونی کی عوام دوپٹے سے الجھ الجھ کر لولی لنگڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا اور اس بار روشنی ہوئی تو فلور پر ڈریگن پریڈ تیار تھی اور سب نے ماسک پہن لیے اور وہ امبرل اور عالیان کے گرد جمع ہونے لگے۔ سائی ڈرم بجا رہا تھا اور شاویز دھاتی پلیٹیں۔ پس منظر میں چینی گانا الگ سے چل رہا تھا۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوبا اور روشنی ہوتے ہی امبرل سائیکل چلاتی نظر آئی اور عالیان کو گرا کر یہ جا وہ جا، پھر آیا پھر گرا پھر آیا پھر۔ ہال اندھیرے میں ڈوبا اور اس بار امبرل سرخ گھونگھٹ میں نظر آئی اور بھاں بھاں کر کے روتے قبول ہے کہنے کے بجائے عالیان کے کہ یہ ظلم دنیا بھر کو بتا رہی ہے۔ ظالم عالیان، مظلوم بیچاری امرا یعنی امبرل۔ اس پورے تھیٹر کے بعد سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر عالیان کے لیے کی کہ ابھی بھی وقت ہے، پچھلے دروازے سے بھاگ لو، پھر نہ گدھوں میں شمار ہوگا نہ گھوڑوں میں، صرف شوہروں میں، وہ بھی شرمندگی سے۔ کال نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ یوں کیا: میں نے ہمیشہ آپ سب کا بھلا چاہا ہے، ہمیں اس میں کبھی شک نہیں رہا۔ شاویز نے آہ بھری، پھر دانت نکالے۔ اور میں ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ کال نے شاویز سے بڑے دانت نکالے۔ ظاہر ہے ہماری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ سائی بھی آہ بھرنا جانتا تھا۔ مجھے تو یہ آئیڈیا ہی بوگز لگتا ہے کہ دو لوگ اتنا لمبا وقت ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تمہارے معاملے میں یہ سچ ہوگا نا؟ عالیان نے بلند بانگ کہا۔ تو اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو نو شادی، اس نے انگلی سے نا کرتے کہا۔ ویسے تمہاری شادی کسی شہزادی سے ہوگی، یہ میری پیش گوئی ہے، جم نے اسے تقریر کے درمیان ہی ٹوکا۔ مجھے یہ پیش گوئی اچھی لگی جم، اور تم بھی جو کبھی نہیں لگے۔ کال بھول رہا تھا کہ ابھی اس نے نو شادی کا مشورہ سب کو دیا ہے، اب وہ اپنی شادی کی پیش گوئی پر خوش ہو رہا ہے، اور وہ شہزادی 60 سیکنڈ کے اندر صدمے سے مردہ پائی جائے گی۔ جیسے کال کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی، اس پر سارے اخلاق ایک طرف رکھ کر وہ سب اجڑ گنواروں کی طرح ہنسے، رکے، پھر ہنسے اور ہنستے ہی رہے۔ یہ بھی برا نہیں، جلدی جان چھوڑ دے گی میری۔ کال کی بلا سے 200 شہزادیاں مرا جائیں۔ تم مانچسٹر چھوڑ دو گے، جے پیٹرسن نے اگلی پیش گوئی کی۔ تم برطانیہ ہی چھوڑ دو گے، ڈیرک نے کہا۔ اب یہ نہ کہہ دینا یہ دنیا ہی چھوڑ دوں گا، سائی بھی کیوں پیچھے رہتا۔ اس نے تو کہا نہیں، لیکن اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر تم نے ضرور کہہ دیا۔ کال نے ان سب کی طرف دیکھا اور گلا کھکارا۔ اب یہ سارا ماحول میرے لیے بن ہی گیا ہے، تو سنو، میں تم سب کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہوں۔ تم سب بری طرح سے مجھے یاد کرنے والے ہو، اتنا کہ تمہیں میرے نام کے دورے پڑا کریں گے، اور تم یہ دعا کیا کرو گے کہ کہیں سے میں آ جاؤں اور تمہاری جان عذاب میں لے آؤں۔ تم اپنے بچوں کے نام کال رکھو گے اور اپنی سویٹ ہارٹ کو سویٹ کال کہہ دیا کرو گے۔ تمہاری بیویاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تمہیں لے کر جائیں گے اور بالآخر تم سے طلاق لے لیں گی۔ تمہارے پاس بڑے گھر ہوں گے، کئی گاڑیاں، کھانے کو دنیا جہاں کے کھانے، لیکن تمہارے پاس ایک کال نہیں ہوگا، اور بس یوں ہر چیز کا مزہ خراب ہوگا۔ تم یونی کی ایک ایک بات، ایک ایک پل بھول جاؤ گے، سوائے کال دی گریٹ کے۔ کال نے آخری جملہ بہت سکون سے ہاتھ ان سب کی طرف لہرا کر کہا، یعنی وہ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی، لیکن ہلچل کے لیے صرف ایک، زندگی میں ایک کال، زندگی میں صرف ایک کال۔ اس پارٹی سے اگلی رات امرا کو ویرا، لیڈی مہر، این، سادھنا، شارلیٹ، مورگن کی طرف سے دی جانے والی بیچلر پارٹی تھی، جس میں کال نے لڑکی کا گیٹ اپ اپنا کر گھسنے کی کوشش کی۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے ایسے میک اپ کیا کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر ڈوب مرتی کہ ایسے بھی تیار ہوا جا سکتا ہے، لیکن سائی نے پہلے ویرا کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ کارلی ہال میں آ رہی ہے، اور ویرا نے کال کو ہال کے دروازے پر ہی پکڑ کر چلتا کیا۔ اس پارٹی سے پہلے ویرا نے اس کے کمرے سے پیغامات چرا کر این کے ساتھ رات کو ہال جا کر درخت کو میسج ٹری صورت سجا دیا تھا، تو عالیان، جس کا یہ خواب تھا کہ ایسا سانحہ اس کے ساتھ بھی ہو گزرے، تو وہ خواب اس کا پورا ہوا، اور کال اور سائی کو اس درخت سے دور رکھتے وہ اس حقیقت کو خوابناکی سے دیکھتا رہا۔
ہال کی آرائش قابل دید تھی۔ یہ وہی پرانے قلعے سا ہال ہے جس میں شارلٹ کی شادی کی پارٹی ہوئی تھی، جس کے عین درمیان میں بہت بڑا گول فلور ہے اور جس کے چھت پر 1 انچ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے روشنی چشمہ بنی آب رواں نہ ہو۔ ہلکی ہلکی اور سفید روشنیوں کے ملاپ سے اس وقت فلور جگمگا رہا ہے اور چاندی سی سفید لمبی فراک میں ویرا امرہ کے ایک ہاتھ کو اٹھائے اور ایک کو کمر میں رکھے آہستگی سے فلور پر دائرے میں حرکت میں ہے۔ امرہ ہنستی جا رہی ہے۔ پھر شارلٹ نے امرہ کو پکڑ لیا اور قطعاً نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا اور تیز تیز گھمایا۔ پھر این اور پھر ایک ایک کر کے سب نے، اور آخر میں اسے 1 منٹ کے لیے سیدھا کھڑا رہنے کے لیے کہا۔ وہ پورے 5 منٹ تک فلور پر گری پڑی رہی۔ پھر فلور پر مشروبات بھرے گلاس رکھ دیے گئے اور امرہ کو ایک لیکن درست مشروب اٹھا کر پینے کے لیے کہا گیا۔ گلاس مختلف رنگوں کے تھے جو اپنے اندر موجود مشروب کے رنگ کو بدل کر منعکس کر رہے تھے۔ امرہ کو فلور پر لاتعداد گلاسوں کے درمیان سے چلتے ایک گلاس کو اٹھا کر پینا تھا۔ وہ جھک کر یا سونگ کر کسی گلاس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی تھی۔ غلط مشروب اٹھانے پر فلور پر موجود عوام باقی کے مشروبات بھرے گلاس اٹھا کر اس پر اڈیل دیں گے، جن میں سے چند میں نیلی پیلی سیاہیاں تھیں۔ 25 سیکنڈ، ویرا جوش سے چلائی۔ اس کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ اس نے آخر کار آنکھیں بند کی اور اکڑ بکڑ کیا اور جس گلاس پر انگلی آئی اسے اٹھا لیا اور ڈرتے ڈرتے سب کو دیکھا۔ سب مسکراہٹیں دبائے کھڑی تھی۔ اس نے ہرے رنگ کے گلاس میں نیلے نظر آتے مشروب کا ایک گھونٹ بھرا اور اکڑ بکڑ کام کر گیا۔ وہ انار کا جوس ہی نکلا۔ اس کا لباس تباہ ہونے سے بچ گیا۔ پھر انہوں نے اسے فلور کے عین درمیان کھڑا ہو جانے دیا اور وہ سب اس کے آس پاس آگے پیچھے اس کے لباس پر جھک گئیں۔ کچھ اس کے دامن کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور مصنوعی لیکن دلکش پھولوں، بیلوں، ستاروں اور اس کے لباس میں جڑنے لگی۔ اپنی نیک تمناؤں کو بصورت سجاوٹ وہ اسے پیش کر رہی تھی۔ شکل چاند اور مثل تاج پھولوں کو ویرا نے اس کے سر پر رکھا، پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب وہ ساری لڑکیاں جن سے ہال بھرا پڑا ہے اس کے گرد سمیٹ آئیں، ایک دوسرے کو شرارتاً دھکے دینے لگی۔ امرہ کو یہ تاج کسی ایک کے سر پر رکھنا تھا۔ ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں۔ امرہ کسی کے سر پر بھی تاج رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی اور آخر کار انہیں خوب تھکا کر اس نے کسی ایک کے سر پر رکھ دیا۔ میرا دولہا جارڈن جیسا ہو ورنہ کوئی نہ ہو، این خوشی سے چلائی۔ تاج اس کے سر پر رکھا گیا تھا۔ میرا جارڈن ہی نہ لے اڑنا، شارلٹ نے کہا لگایا۔ پھر ایک بہت بڑے بورڈ پر آلیان کی تصویر لگا دی گئی اور 15 لڑکیوں نے آگے بڑھ کر تصویر کے 15 حصے ایک ایک کر کے اپنے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب امرہ کو ان ایک ایک کے پاس جا کر انہیں دعا دے کر، ان کی تعریف کر کے، منت کر کے، خوشامد کر کے کیسے بھی وہ حصہ لانا تھا اور ایک ایک کر کے تصویر مکمل کرنی تھی۔ وقت مقرر تھا اور اگر وہ وقت مقرر تک تصویر مکمل نہ کر سکی تو اسے دنیا کی پھوہڑ ترین محبوبہ کی کراس پٹی پہنا دی جائے گی، جو ہر صورت اسے اپنی عروسی پوشاک پر بھی پہنے رکھنی ہوگی۔ اب امرہ ایک ایک کے پاس جا رہی ہے، انہیں دعا دے رہی ہے، خوشامد کر رہی ہے، ان کی تعریف کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے رونی صورت بنا کر بیٹھ رہی ہے۔ اتنی ڈھیٹ تھی سب کہ اسے آلیان دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ سادھنا نے بڑے آرام سے دے دیا، شیزا نے بڑا تنگ کیا اور آخر میں وہ ویرا کے پاس آئی اور سنہرے بالوں والی لڑکی، حسن میں کمال کو چھوتی لڑکی کی ہتھیلی کھولنے کو اس کا دل نہیں چاہا۔ وہ پھوہڑ محبوبہ کا خطاب لے گی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی اور جیسے ویرا نے جان لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس نے اپنے چہرے کو اس کی محبت سے بھگو لیا کہ امرہ جان لے کہ آخر کار معصومانہ محبت سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ہتھیلی اس کے آگے کھول دیتی ہے۔ پہلے امرہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر محبت سے دبایا اور سرگوشی کی۔ مجھے تم ہی دعا کی طرح لگی ہو، تمہیں میری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ویرا نے ہتھیلی کھول کر اس کے آگے کر دی، جسے وہ بند کیے رکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی، اور امرہ نے آلیان کو مکمل کر لیا۔ ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ امرہ کو ہال سے باہر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد واپس لایا گیا۔ فلور پر جا بجا قد آدم سنہری چوکھٹوں میں جڑے آئینے کھڑے کیے رکھے تھے۔ سارا ہال اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ صرف فلور اب تاریکی اور ہلکی گلابی روشنیاں منعکس کر رہا تھا۔
اسے 20 آئینوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ سارا ماحول جیسے ایک دم سے بدلا۔ اس نے خود کو سنہری قلم سے لکھی جانے والی الوہی داستان پایا، جو سنی جاتی ہے نہ سنائی، صرف دکھائی دیتی ہے خوابوں کی رحم دلی سے۔ اس نے گھوم کر چار اطراف دیکھا اور اس کی آنکھیں سبھی سنہری خواب سے موئی چمکنے لگی۔ اس نے سر کو ذرا سا اٹھایا اور اپنے دامن کا کونا ایک ہاتھ میں پکڑا اور ذرا سا گھوم کر ایسے لہرائی جیسے خود سے ہی مروب ہو۔ کیا کر رہی ہو امرا؟ اچھا جلدی کرو، کسی ایک آئینے کے پیچھے آلیان کھڑا ہے، ہم سب منتظر ہے کہ تم اسے ڈھونڈ پاتی ہو کہ نہیں۔ ویرا نے اندھیرے حصے سے بلند آواز سے کہا۔ وہ چونکی۔ آئینے اس کے قد سے اونچے تھے اور صورت بگاڑنے والے تھے۔ کسی میں اس کی ٹھوڑی پیروں کو چھو رہی تھی، کسی میں وہ بالش بھر کی نظر آ رہی تھی، کسی میں موٹی بھدی، کسی میں چیوٹی سی، اور کسی میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ صرف 3 آئینے ایسے جن میں اس کا عکس مکمل ہے۔ آلیان کس آئینے کے پیچھے ہو؟ کوئی اشارہ ہی دے دو، اس نے سرگوشی کی، جو ظاہر ہے کان لگانے والیوں نے سن لی اور بے ایمانی کا شور ڈال دیا۔ میں نے سوچا ہال میں خاموشی بہت ہے، تھوڑا بہت ہنگامہ ہونا چاہیے، اس نے دنیا بھر کی معصومیت ادھار لے کر کہا۔ ہال میں شور اس لیے نہیں تھا کہ وہ آلیان سے پوچھ نہ سکے اور آلیان بھی کھکار کر یا کسی اور طرح سے اشارہ نہ دے سکے۔ آئینے کے پیچھے کھڑے آلیان کا دل چاہا کہ وہ آہستہ سے فرش پر پیر دے مارے کہ ان سب میں اس کا سر بلند رہے، لیکن پھر وہ مسکرا دیا کہ چھپ جانا اور ڈھونڈ نکالنا کبھی تو ایمانداری سے ہو۔ کھلی آنکھوں سے اس نے تصویر باندھا کہ کیسے امر آئینوں کے درمیان اپنے عکسوں پر مترنم ہوگی اور اسے جیت جانے کی جلدی نہیں ہوگی، اسے پا لینے کی فکر ہوگی۔ اب وہ عارضی طور پر بھی اسے گمشدہ رکھنے کے حق میں نہیں ہوگی۔ تصویر کے اگلے پڑاؤ میں اس نے خود کو چند دن پہلے کے ایک منظر کو دہراتے دیکھا۔ وہ دونوں شہر سے دور سبزے پر بیٹھے ہیں اور پھولوں کو اپنے گرد لک چھپ پاتے ہیں۔ آلیان نے اپنی آنکھیں ایک ہاتھ سے بند کر رکھی ہیں، کیونکہ اب وہ اس باکس کو کھولنے ہی والی ہے جو وہ اتنی دور اپنے ساتھ لائی ہے، اور ساتھ ساتھ اسے دھمکاتی جا رہی ہے کہ اگر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ باکس کو تالا لگا کر چابی جھیل میں پھینک دے گی۔ اتنا ہی نہیں، جھیل میں کود کر چابی ڈھونڈ کر اسے ہی لانی ہوگی۔ ایک چابی کے لیے جھیل میں کون کودے؟ اس لیے اس نے آنکھیں بند ہی رکھی ہیں اور اس کے کہنے پر ہی کھولی، اور اپنی کل کائنات کو مل بیٹھ کر بانٹ لینے کے انداز سے اس نے کاغذ کا رول کو کھولا اور اس کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ دیکھو میری بہاروں کا ماخذ۔ وہ دنگ رہ گیا۔ افشا اس کے چہرے پر بکھری تھی اور افشا کی جھلملاہٹ امرا کی آنکھوں میں جل تھل تھی۔ آلیان نے اس کی سمت اپنی گردن ناز سے بلند کی تو وہ اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھی۔ وہ پلک نہ جھپک سکا اور اسے دیکھتا رہا۔ میری پیاری امرا، کیسا دل پر جل ترنگ جوجا دینے کا احساس تھا۔ یہ تم ہو؟ اپنی ساری دلربائی لیے وہ اس کے اسکیچ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ اس کے دیکھتے رہنے کے انداز سے بس وہ پوری گل ارغواں سے منور ہو گئی اور اس کے عکس میں خود کو، لیکن دراصل اسے ہی پھر سے تلاشنے لگا۔ اسی کے کام سے لگے رہنا کیسا مسرور کن تھا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں بند کی اس سوچ کے لیے جو نعمت کی طرح اس پر نازل ہوئی۔ کیا وہ پہروں اور راتوں میں اس کی تصویر کو دیکھا کرتی رہی ہے؟ اور ٹھیک اسی دوران امرا نے اس کی ان آنکھوں سے جن پر اسی کا قبضہ تھا یہ جانچ لیا کہ وہ کس سوچ میں مبتلا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صبح ہو گئی اور مجھے اس سے شکایت ہوئی۔ اس نے بتایا بھی نہیں اور بتا بھی دیا کہ جیسے اس نے پوچھا بھی نہیں اور پوچھ بھی لیا۔ تم مجھے رات بھر دیکھتی رہی، اس نے لفظ مجھے استعمال کیا۔ امرا ربن ہاتھ میں لیے اب اسے ان کی کہانی سنا رہی تھی، اور اس کے لیے مشکل تھا 2 کام ایک ساتھ کرنا، اسے دیکھتے رہنا اور اسے توجہ سے سننا۔ سچے جذبوں سے مسخر ہوتا، ارتکاز دونوں میں در آیا۔ ہاں بس یہیں سما یار قائم ہوا۔ تصور کے اگلے پڑاؤ سے، جس میں وہ بے شمار بار جا چکا تھا، نکلا اور آئینے کے پیچھے خود کو موجود پایا۔ مصور کا مینار، نور سر شاہکار، آئینے کے اس اور اس پار، آنکھ بند کر لینے کا مقام، محویت، آنکھیں کھول دینے کی عجلت، محبوبیت۔ ایک ایک کر کے وہ ایک ایک آئینے کے پاس چل کر جانے لگی اور پھر سب کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ اور میں یہاں لکھ دینا چاہتی ہوں کہ خوش پوشاک پریاں جھرمٹ در جھرمٹ، جھلما جھلما وہاں اترنے لگی
اور دوام کے رستے پر گامزن پاکیزگی پر فدا ہوتی، سچائی کے مظہر آئینوں کے گرد سمیٹ آئیں اور دو دو چار چار صورت 19 آئینوں کو ڈھانپ لیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے ہار جانے دیتی جس کے لیے صبح دعائیں کلمات دہراتے تمام کی، اور دو ناموں کو ایک کر مقدس مقامات پر آوازیں آداب سے مرتسم کی تھی۔ یہ ایک پہیلی ہے جسے اسے بوجھنا ہے۔ کیا وہ اس آئینے کے پیچھے ہوگا جس میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا ہے کہ اسے پا کر وہ خوشی سے آسمان چھونے لگی ہے، یا اس میں جس میں وہ ایک سے کئی امرہ بن گئی ہے، یا اس میں جس میں وہ مکمل ہے اور ایسے 3 آئینے ہیں اور وہ ان 3 کے پاس گئی اور غور کیا۔ اوہ، اس نے اب غور کیا کہ جس میں وہ اپنے عکس کو مکمل سمجھ رہی تھی، اس میں اس کے چہرے اصل جسامت سے ذرا سا بڑا ہے۔ وہ دوسرے کے پاس گئی اور بہت غور کیا، وہ بھی اس کے عکس کو مکمل منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے کے پاس پلٹنے لگی اور ایک دم سے رکی۔ بہت مدھم، بہت غیر محسوس یہ آئینہ اس کے عکس کو دوہرا منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے کے پاس گئی اور بہت غور سے خود کو دیکھا اور آئینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ اسے یقین تھا جو آئینہ اسے مکمل کرے گا اس کے پیچھے آلیان ہوگا۔ یہاں ہے آلیان، اس نے بلند آواز سے کہا، پھر آواز دی، آلیان! اور آلیان نے سنہری چوکھٹے کے کنارے سے ذرا سا آگے ہو کر جھانکا۔ ارغوانی جھلمل پوشاک میں ملبوس، گھیردار دامن کو فرش پر پھیلائے وہ آئینے پر ہاتھ رکھے کھڑی ہے، سفید اور گلابی روشنیوں کا ملاپ اس کے گندھے کولے بالوں میں کبھی نہ تھمنے کے لیے جھوم رہا ہے۔ تو کیا اس کے جوتے کا بکل کھلا ہے؟ تو پھر اسے فوراً بیٹھ کر اسے بند کر دینا چاہیے۔ وہ ذرا سا اور آگے ہوا اور سبھی آئینے برف میں بدل گئے اور جھرمٹ در جھرمٹ ہی اس کی تاروں سے کھیلنے لگے اور مدھم سروں کی تعظیم دینے لگے۔ آلیان! امرا اس پر نظر پڑتے ہی گیت مالا بنی ہنس دی۔ چلو اب تو وہ گیت گا دو جو گلابی گالوں والیاں سبزہ زاروں میں بھاگتی لہک لہک کر انتہائی عشق میں گاتی ہیں، اور ساری فانوسی مسکراہٹ کی لگامیں ہاتھ میں لے آلیان ستارہ ستارہ ہوتی اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں کی کمندوں سے موتیا ہوتے ایسے سامنے آیا جیسے ساری دنیا چھپ گئی اور شرارتاً انہیں ساکت کر گئی۔ اور چلو وہ گیت بھی سنا دو جو شب کو سحر کرتا ہے، ابتدائے جمال یار ہے، امرا خوشی سے چلائی۔ اس سے پہلے اس نے اپنی سوچ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مجھے تم ہی منعکس کرتے ہو، مکمل تم میرا آئینہ ہو۔ آلیان آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور شرارت سے مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ تو تم نے مجھے ایمانداری سے ڈھونڈ نکالا، امرا نے کہا لگایا، اور آلیان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تم سے مکمل ہوں امرا۔ اب اس گیت کی ابتدا بھی کر دو جو جہاں چاودہ کی اور لے جاتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں سیاہ ہونے لگی اور امرا نے اپنی آنکھوں کو بھی سیاہ نہ پایا۔ ہال میں چھائی خاموشی مسرت انگیز لفظوں سے کلام میں بدلی اور وہ سب بڑے دل سے مسکراتی تالیاں بجانے لگی، جیسے وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اسے آئینے کو پا لے جس کے پیچھے آلیان ہے۔ پھر وہ باہر باغ میں آ گئے جہاں باغ میں پھیلا کر انسانی قد سے اونچی آسمانی لالٹینیں رکھی تھیں۔ وہ سرخ تھیں اور مختلف زبانوں میں ان پر آلیان امرا لکھا تھا۔ او خدایا! امرا بے یقینی سے چلا اٹھی۔ اس نے ویرا کے ساتھ لالٹینی فیسٹیول میں شرکت کی تھی اور وہ مسحور کن انداز لیے دیر تک سر اٹھائے آسمان کو دیکھتی رہی۔ کیا تمہیں بھی ان کے سنگ اڑنا ہے؟ ویرا نے مذاقاً پوچھا تھا۔ اگر ایسا ہو سکے تو کیا حرج ہے؟ وہ سنجیدہ تھی، ویرا بھی سنجیدہ تھی اور اسے مبہوت کرنے کے لیے تیار تھی اور اس کے قد سے اونچی لالٹینیں بنوائی تھی۔ خوشی سے امرا کی آنکھیں جگمگ کرنے لگی اور کتنی ہی آنسو اس کی آنکھیں بھگو گئے اور اس نے ویرا کو شانوں سے تھام لیا۔ یہ سرپرائز ہم سب کی طرف سے امرا، ویرا نے این سادنا شارلٹ مورگن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ امرا نے تشکر سے ان سب کی طرف دیکھا اور شدت جذبات سے وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ وہ سب ایک ایک لالٹین کے پاس 2 2 3 3 کی صورت کھڑی ہو چکی تھی اور آلیان نے لالٹین کو روشن کیا اور باقی سب نے بھی، اور پھر ان دونوں نے مل کر اسے بلند کر دیا اور اپنی گرفت سے آزاد کر دیا کہ روشنی اپنے اعزاز منوری سنگ اٹھ جائے۔ نام اس کا، نام میرا، ساتھ اس کا، ساتھ ہمارا،
سرخ خیموں نے ان کے ناموں کو اپنی دسترس میں رکھے تشتے سیاہ کو جلوہ افروزی سے روشن کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت جمال کی عکاس ہے، سما بے مثال ہے۔ امرا اپنے آپ پر معصومانہ سا مان کرنے لگی۔ مجھے اس حقیقت پر گمان ہے آلیان۔ وہ ذرا سا اس کے آگے بڑھ گئی تھی کہ گردن موڑ کر اس سے کہا۔ اس کی گردن کا مروبانہ خم اور اس کے کانوں کے دمکتے بوندوں کے ہلکوروں نے اسے سارے الفاظ بھلا دیے، اور اسے دیکھتے رہنا اس سے یاد رہ گیا۔ میں نے آسمانوں کی مسند سے اسے اترتے دیکھا ہے، اور درخشاں پانیوں میں جھلملاتے انوار نور کے دسترس میں محبوب کی آواز سے آواز ملاتے لوہے یار پر قلم بند ہوتے۔ اس کے ایسے دیکھتے رہنے پر ہمارا کا دل چاہا کہ وہ کئی سو پھول بن جائے اور اس پر نچھاور ہو جائے۔ اس کی پوروں سے عطر پھوٹ نکلے اور وہ اس کی فضاؤں کو عطر آگے کرتی جائیں۔ سرخ لالٹینیں بلند ہوتی چار اطراف پھیل رہی تھی۔ رات اس سجاوٹ سے سجنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ تم سے محبت مجھ پر فرض ہے۔ وہ اس کے پاس چلایا۔ لالٹینوں کے سنگ اڑتے امرا کی نظریں جہان روشن کو پلٹی، اور اسے ذرا دیر نہ لگی یہ کہنے میں، اس فرض کو میں بھی قضا نہیں ہونے دوں گا۔ اور روشنیوں نے اپنے سارے ماخذ ڈھونڈ نکالے ایک امرا اور آلیان سے، اور وہ انہیں مرکز بناتی کائناتی پنکھڑیاں بن کر کھلیں گل نور ہوئیں۔ درسگاہیں عبادت گاہوں کا درجہ رکھتی ہیں، اور علم ایمان کا۔ دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں جس میں علم کو رکھ کر تولا جا سکے کہ کوئی وزن اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قومیں علم کی دم قدم سے زندہ رہتی ہیں اور پائیدگی پاتی ہیں۔ اس لیے خوش قسمتی میں دو لوگ امتیازی ہیں، ایک وہ جو شاگرد ہے، ایک وہ جو استاد ہے۔ باہر کا روشن دن آ چکا ہے، دادا آ چکے ہیں، اور ویرا این کے والدین بھی۔ شٹل کاک میں میلہ سج گیا ہے۔ دیس دیس کی کہانیاں 2 ہی راتوں میں نشست گاہ میں سنا دی گئی ہیں، اور اب وہ سب سادھنا سمیت مانچسٹر یونی میں تقریب تقسیم اسناد میں موجود ہیں۔ ایک ایسا دن جب اعزاز یافتہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور خاص ہونا اچھا لگتا ہے، جب دل چاہتا ہے اور آگے بڑھا جائے اور ساری دنیا فتح کر لی جائے، جب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں اور حوصلے جوان۔ یونی کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے۔ زندگی نئے اعزازات لیے آگے بھی تیار کھڑی ہے، سخت مقابلے اور نہ ختم ہونے والی دوڑ کے ساتھ۔ تو اس کھلے دن گولڈ میڈل گلے میں پہنے ویرا اور کال نے ڈگریاں ہاتھ میں لیا۔ آلیان، امرا، این، شاویز اور سائی نے اپنے سبھی کلاس فیلوز اور یونی فیلوز کے ساتھ کھلے آسمان تلے سروں پر تاج کی طرح سجے سیاہ ٹوپیوں کو ہاتھ بلند کر کے پورے جوش سے ہوا میں اچھال دیا۔ علم وہ روشنی ہے جس پر کوئی اندھیرا غالب نہیں، وہ خود بھی فضا میں اچھلے۔ علم سے تقسیم کچھ نہیں۔ ہم چیمپئن ہیں، وہ ایک ساتھ چلائیں۔ اور علم کسی کی میراث نہیں۔ ٹوپیاں ایک بار پھر اچھالی گئیں۔ سیاہ گاؤن دلکشی سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ میں نے علم کی طرف لا علمی سے سوال اٹھایا۔ علم نے لا مٹا کر علم ہو کر جواب لوٹایا۔ اب وہ یونی میں بھاگ رہے ہیں اور چلا کر اچھل رہے ہیں۔ میں نے علم کو سوچ سے شروع کیا، سوال سے کھوج نکالا اور جواب پر اگلے سوال کی طرف لپکا۔ یونیورسٹی کی حدود میں ان کے پرجوش نعرے وقفے سے گونجتے رہے، اور ٹوپیاں گاہے بگاہے اچھالی جاتی رہی، اور علم کی فرضیت پر کوئی شک نہیں۔ مہک ہے کہ کہیں مانند نہیں، اور سجاوٹ ہے کہ کہیں کم نہیں۔ زمین کی وسعت پر سبزہ ہے، اور اس کے کناروں پر گلستان۔ آب رواں پر لمبی نوکوں والی کشتیاں پھولوں سے لدی رواں ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اپنے مہمانوں کا انتظار ہے۔ مسکراہٹ کی عزاداری ہے اور جشن کا سماں ہے۔ وہ سب اس راستے کے کنارے کھڑے جہاں سے سرخ کار کو آنا ہے، اور دور سے وہ آتی نظر آنے لگی ہے، جس کی پچھلی نشست پر ماما مہر کا شہزادہ آلیان بیٹھا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھی دادا کی پری امرا، اور آگے دولہا سا ہی خوبصورت لگتا شہ بالا کال، اور اس کے ساتھ بیٹھی دلہن سی چکا چوند شہ بالی ویرا۔ ان کے آتے ہی فضا میں شور اٹھا، اور وہ سب جوش سے چلانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ آلیان کار سے اتر کر امرا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے، اور امرا اسے اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار ہے، اور یہ شہنائیاں بجنے کی ابتدا ہے، اور یہ شادی سے پہلے کا قصہ ہے۔ سورج کی کرنیں درختوں کے بہارا جھنڈوں سے مسافہ کرتی، شاخوں پر ذرا ذرا رکتی، دھند کے ذروں سے اپنائیت برتتی،
ان کے انتظار میں دل آویزی کی چاپ لیے اتر رہی ہیں۔ مور پنکھ ہوائیں اپنے سنگ خوبصورت پروں والے پرندوں کی آوازیں دیس دیس سے اپنے پنکھوں پر بٹھا لا رہی ہیں۔ آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور وہ اسے پل سے گزار کر دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ وہ سمجھی وہ اسے وہ جگہ دکھانے لایا ہے جہاں ان کی شادی کی تقریب ہونا متوقع ہے، لیکن دھند کے بادلوں میں اترتے ہی اسے اپنا خیال بدلنا پڑا اور اسے یاد آ گیا اس نے لہراتے بالوں کی فرمائش کی تھی اور اس کے لباس کے خاص ہونے کی فکر رہی تھی۔ تم کس یاد کو تازہ کرنے آئے ہو آلیان؟ یاد نہیں، خواب، بہت سارے خواب۔ ماما کا کافی خرچ ہوا ہے میرے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آلیان نے اسے شانے سے پکڑ کر ذرا سا گھما کر کہا کہ وہ دیکھ لے وہ کس خواب کی حقیقت میں اسے لے آیا ہے۔ امرا کو اگلا سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے اپنے ہر خواب کے بارے میں بتا چکا تھا اور اسے ان خوابوں کی عملی صورت میں شمولیت پر اعتراض نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے پچھتانا پڑے گا۔ گھوڑے پر بیٹھنے میں مجھے تمہاری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ آؤ اب مل کر ان گھوڑوں سے پوچھیں آج ان پر لگام اور زین کہاں سے آ گئی۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ تم نے یہ سب صرف اس ایک بات کے لیے کیا؟ امرا کو اس وقت اسے دیکھتے رہنا دنیا میں سب سے معتبر لگا۔ ہاں، میں پچھتانا نہیں چاہتا تھا امرا، اور تمہاری باتیں میرے لیے صرف باتیں نہیں ہیں، میں خود کو ان کا متی پاتا ہوں۔ وہ اسے گھوڑے کے پاس لے آیا اور گھوڑے پر بیٹھنے میں اس کی مدد کی، پھر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ایک امرا اور ایک اس کا آلیان۔ مسرت امرا کے ذہن میں خوشنما کلیاں بن کر جڑی اور دھن کے مرغولوں نے ان کی موجودگی کو ترنم سے کچھ یوں گویا کیا۔ عشق جو اسرار اعظم ہے، یہ دونوں اس کے رازدار ہیں۔ اور ان آخری کلمات پر بنت حمید اپنے قلم کو روک دیتی ہیں کہ ختم کی میں نے داستان افکار، داستان یار یارم۔ تو یہ تھا ہمارا فائنل ایپیسوڈ اور فائنلی ہم لوگوں نے یہ ختم کر لیا ناول۔ آہا، مزیدار، بہت مزیدار۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ناول، پتہ نہیں کون سا ہوگا، اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ناول کے ساتھ، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔